بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سید زادے کا سچا سبق آموز واقعہ۔ حضرت بلور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ تاریخ اسباق چینل کے ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بیوقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہو؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، اختر شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ ترجمہ یہ ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہو ہمارے پاس نہیں لٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس وہ بیوقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی۔ اور اس کے بعد اس نے یہ 2 شعر پڑھے، یا من الیہ المبتہل یا من علیہ المتکل یا من اذا ما عامل یرجوہ لم یختل عمل۔ جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو بہلول کہتے ہیں، میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پونچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تم اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بہت بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں ہی چولہے میں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو، تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو۔ اس نے اس پر 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔
میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کے گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے جب کہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پوری نہیں ہو چکتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بڑی حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بے کیا نہیں ہو سکتا، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پہ ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو لعب سے اعتراض کیا جاتا، لیکن کیا کریں، ہماری عقل زائل ہو گئیں، کسی بابت سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول و قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جب کہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنے تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی رہ جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معین و مددگار نہ ہوگا۔ بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنے تنہا رہ گیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر میں جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا۔ وہ کہنے لگے، تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا، مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتفع فرمائے، آمین۔ حوالہ فضائل صدقات، صفحہ نمبر 765۔